ایک عام بندہ یا ایک عام بزنس مین کہاں کہاں ٹیکس ادا کرتا ہے اور ٹیکس کیوں ادا کرتا ہے اور ٹیکس بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ ایک شخص کیوں ٹیکس دیتا ہے؟ ٹیکس اس لیے دیتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسٹیٹ اس کا خیال رکھے۔ اب خیال رکھتی ہے یعنی یہ نہیں رکھتی، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے یا پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے یا لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ ہر شخص ٹیکس دیتا ہے۔ آپ بجلی کا بل اٹھا کر دیکھ لیں، آپ سوئی گیس کا بل دیکھ لیں، آپ ٹیلی فون کا بل دیکھ لیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ ریٹرن کو فائل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ قانون ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ٹیکس کے ریٹرن کو فائل کریں۔ تمام پرابلمز، تمام آڈٹس، تمام اٹیچمنٹس، تمام اسٹیٹمنٹس، تمام مشکلات ان لوگوں کے لیے ہیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئی انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، آخر کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہماری بزنس کمیونٹی ٹیکسیشن کے نظام کو لے کر، ٹیکس کو لے کر کنفیوز نظر آتی ہے؟ یہ مانا کہ ٹیکس ادا کرنا ہمارا فرض ہے، بزنس کمیونٹی کا ٹیکس ادا کرنا فرض ہے، لیکن کیا حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے؟ اور اسی طرح ٹیکسیشن کے نظام میں لوپ ہولز کیا ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص ٹیکس ادا کرتے ہوئے گھبراتا ہے؟ آئیے ان تمام پر سوالات کے جواب لیتے ہیں ایک ایسے شخص سے جو پچھلے 25 سالوں سے اپنے بزنس کو رن کر رہے ہیں اور اسی طرح 2012 سے چیمبر آف کامرس سے منسلک بھی ہیں اور فرینڈز آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارم کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں، اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترم کاشف انور صاحب سے۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سر، آپ پچھلے 25 سالوں سے اپنے فیملی بزنس کو رن کر رہے ہیں، اسی طرح 2012 سے آپ لاہور چیمبر آف کامرس سے بھی اٹیچ ہیں، اور سر آپ نے اس دورانیے میں اپنے بزنس کرتے ہوئے ٹیکسیشن کے نظام کو سمجھا، اس کی ٹیکنیکلٹیز کو سمجھا اور اس کے اندر جو لوپ ہولز ہیں اس کو بھی آپ نے سمجھا۔ میں سر بڑے بیسک کویشچن سے اس انٹرویو کی شروعات کرنا چاہوں گا کہ ایک عام بندہ یا ایک عام بزنس مین کہاں کہاں ٹیکس ادا کرتا ہے اور ٹیکس کیوں ادا کرتا ہے اور ٹیکس بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جی آپ کا بہت شکریہ، قاسم علی فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا۔ اور دیکھیں، یہ ذمہ داری ہے ہر ایک شخص کی کہ وہ ٹیکس ادا کرے، کیونکہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے آپ کو صحت کے لیے دینی ہے سہولیات، آپ کو صاف پانی دینا ہے، آپ کو سیکیورٹی دینی ہے، آپ کو یوٹیلیٹیز دینی ہے۔ اب الٹیمیٹلی اسٹیٹ کیسے چلے گی؟ جب تک آپ ٹیکس نہیں دیں گے تب تک اسٹیٹ نہیں چلے گی۔ اور اسٹیٹ کے پاس بھی جو ایونیوز ہوتے ہیں اس میں یا تو وہ ایکسپورٹ سے کماتی ہے، یا لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں، یا جو باہر فارن ریمیٹنسز ہمارے جو پاکستانی ہوتے ہیں وہ بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اب الٹیمیٹلی ایک شخص کیوں ٹیکس دیتا ہے؟ ٹیکس اس لیے دیتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسٹیٹ اس کا خیال رکھے۔ اب خیال رکھتی ہے یعنی یہ نہیں رکھتی، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن ایک آدمی صرف اسی لیے ٹیکس دیتا ہے کہ وہ اس پہ یہ لازم ہوتا ہے اسٹیٹ کی طرف سے کہ بھئی تم دو گے تو ہم تمہارا خیال رکھیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے ٹیکس دینے کی، تو میری ذاتی رائے میں تو ہر شخص ٹیکس دیتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے یا پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے یا لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ ہر شخص ٹیکس دیتا ہے۔ آپ بجلی کا بل اٹھا کر دیکھ لیں، آپ سوئی گیس کا بل دیکھ لیں، آپ ٹیلی فون کا بل دیکھ لیں، حتیٰ کہ آپ کے بجلی کے بل کے اوپر بھی سیلز ٹیکس ہے، آپ کے بجلی کے بل کے اوپر بھی انکم ٹیکس ہے، آپ کے پانی کے بل کے اوپر ٹیکس ہے، ہر چیز پہ ٹیکس ہے، حتیٰ کہ آپ ٹوکن لگواتے ہیں۔ الٹیمیٹلی از اے سورس فار دا گورنمنٹ کہ وہ اپنی انکم کو جنریٹ کرے، تو ہر شخص ٹیکس دیتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ ریٹرن کو فائل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہاں پر دس از دا کویسچن کہ ریٹرن آپ فائل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اب ہمارے جیسے 20 کروڑ عوام ہیں، اس میں سے ہمارے جتنے بھی سروس پیشہ لوگ ہیں یا تاجر ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں، آپ رکھ لیں کہ اس میں سے 5، 7، 10 لاکھ جو دیتے ہیں۔ صرف یہ جو زیادتی والی بات ہے کہ لوگ کم ٹیکس کے ریٹرنز کو فائل کرتے ہیں۔ ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے۔ ہمارے شاید پچھلے سال میں بھی 28 لاکھ لوگوں نے ریٹرنز فائل کی۔ اگر ایک تخمینہ آپ لگائیں تو میرا خیال ہے 1 کروڑ سے 2 کروڑ لوگوں کو تو ریٹرن اپنی فائل کرنی چاہیے، یہ بتانا چاہیے کہ وہ کما کیا رہے ہیں، ان کے سورسز آف انکم کیا ہیں۔ وہ پھر ایک علیحدہ بات آ جاتی ہے کہ ٹیکس زیادہ ہے یا ٹیکس اس کے اوپر کم ہے۔ لیکن یہاں پر جو آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، وہ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ اپنی لوگ ریٹرن کو فائل نہیں کرتے،
اور یہ سب کے لیے لازمی بھی نہیں ہوتا کہ سب نے اپنی جو ان کی انکم ہے اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس دینا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی انکم ٹیکسیبل ہو ہی نہ. ایک جو سروس مین ہے اس کی 6 لاکھ تک کی جو انکم ہے اس پہ ایگزمپشن ہے. ایک کاروباری شخص ہے اس کی 4 لاکھ کی سالانہ انکم کی ایگزمپشن ہے. اب جو ایک آدمی 6 لاکھ کما رہا ہے اس نے اس پہ ٹیکس دینا ہی نہیں. یہ آپ کرائٹیریاز بتا رہے ہیں. یس, سروس مین کا جو بھی ایک نوکری پیشہ شخص ہے اگر وہ اپنی تنخواہ لے رہا ہے اور اگر سال کی تنخواہ اس کی 6 لاکھ روپیہ ہے تو اس نے اس پہ ٹیکس نہیں دینا, لیکن وہ ریٹرن ضرور فائل کر سکتا ہے. وہ گورنمنٹ کو یہ ضرور بتائے کہ ہاں میں 6 لاکھ روپیہ کماتا ہوں یا اس سے کم کماتا ہوں یا اس سے زیادہ کماتا ہوں. زیادہ کماتا ہے تو ٹیکس دے دے, کم کماتا ہے تو اطلاع دے دے, تاکہ اس کا نام ٹیکس پیئرز میں آ جائے, وہ اس ایکٹیو ٹیکس پیئر. کیونکہ اب دیکھیں اب اتنا سسٹم ایف بی آر کا جدید ہو گیا ہے کہ آپ کا جو نام ہے وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے اوپر آتا ہے. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں اگر آپ کا نام ہوگا تو آپ پہ جو ٹیکس کی شرح ہے لوگوں کے اوپر وہ کم ہوگی. اگر آپ کا ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نام نہیں ہے تو ٹیکس کی شرح آپ پہ زیادہ ہوگی. کیونکہ اب چونکہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے یا لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے تھے, وہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے کہ لوگ کیوں نہیں آتے. اب اس کو ہم اگر ہم کریں گے تو ایک بہت وقت لگے گا اس میں, لیکن جن وجوہات کی وجہ سے بھی لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے تھے تو پھر گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کچھ سسٹمز کو اتنا سخت کر دیا جائے یا اس کو اس طرح سے پینلائز کیا جائے ان لوگوں کو جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آتے. تو ان کے لیے وڈرالز کے اوپر, ان کے لیے کار ٹوکنز کے اوپر, ان کے لیے باقی معاملات میں انہوں نے اس کے جو ایکسپنسز ہیں وڈرال کے وہ بڑھا دیے. تو میری ذاتی رائے میں سب کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی ٹیکس کے ریٹرن کو ضرور فائل کرنا چاہیے. ایک اچھے لائر سے فائل کرنا چاہیے, آپ کسی اچھے کنسلٹنٹ کو ہائر کریں, اس سے اپنی ریٹرن کو فائل کرائیں. کیونکہ دیکھیں اب جب سے ایف اے ٹی ایف کے معاملات ہیں, جب سے آئی ایم ایف کے معاملات ہیں, تو ایسی تمام پراپرٹیز, ایسی تمام آپ کا کیپٹل جو آپ اپنی ریٹرن میں شو نہیں کریں گے وہ پھر سمجھیں وہ بے نامی ڈکلیئر ہو جائے. بالکل ٹھیک سر. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو آپ بالکل صحیح. سر جو ٹیکس فائلر ہوتا ہے اس کو کیا فوائد ملتے ہیں, اور جو ٹیکس فائلر نہیں ہے اس کو کیا نقصانات ہیں, اس کو کس طرح پینلائز کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک سوال ایسا سوال ہے کہ میں ہر پلیٹ فارم پہ یہ اٹھاتا ہوں کہ خدا را مجھے یہ بتا دیں کہ جو ایک ٹیکس پیئر ہے اس کا فائدہ کیا ہے, یا ایک ٹیکس پیئر کو اسٹیٹ کیا فائدہ دیتی ہے. میں تو آج تک اپنے اس سوال کو ڈھونڈنے سے قاصر ہوں, اس کا جواب ڈھونڈنے سے. مائی پرسنل اوپینین از کہ ٹیکس پیئر کو کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن ہماری ذمہ داری ضرور ہے. اس کے بالکل ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ضرور ہے, کیونکہ لا ہے, قانون ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ٹیکس کے ریٹرن کو فائل کریں. اور لیکن اگر آپ مجھ سے فائدہ کہیں, تمام پرابلمس, تمام آڈٹس, تمام اٹیچمنٹس, تمام اسٹیٹمنٹس, تمام مشکلات ان لوگوں کے لیے ہیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں. فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آتے. اور میں بار بار ہر پلیٹ فارم پہ اسٹیٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پلیز فیسیلیٹیٹ کریں, پلیز ڈسٹنگوش کریں فائلر اور نان فائلر کو. جب تک آپ فائلر کے اوپر سے یہ بوجھ نہیں ہٹائیں گے آڈٹس کا. ابھی پچھلے روز آپ کے 10 سے 15 ہزار لوگوں کا آڈٹ ہوا ہے. کون تھے وہ؟ جو فائلرز تھے. بھئی اس کا تو آڈٹ نہیں ہوا جو نان فائلر ہے, اس کا تو آڈٹ نہیں ہوا جو ٹیکس سسٹم کے اندر نہیں ہے. آڈٹ تو اس کا ہوا جو سسٹم کے اندر ہے. تو ہمیں تو ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا ہے جو اپنی ریٹرن کو نہیں فائل کرتے. اس خوف سے ہمیں اس خوف کو دور کرنا ہے کہ بھائی آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آؤ گے, آپ کو یہ فائدہ بھی ملے گا, آپ کو یہ فائدہ بھی ملے گا, آپ کو یہ پریویلیج بھی ملے گا. لیکن چونکہ پریویلیج ہے ہی کوئی نہیں, اس لیے لوگ آتے ہی نہیں, اور جو نہیں آتے ان کے ساتھ ہوتا بھی کچھ نہیں. سر میں یہاں پہ ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا, جو ریٹرن فائل نہیں کرتے وہ اس قدر بری الزما کیوں ہیں, ان کو پکڑ دکڑ کیوں نہیں ہے ان کی؟ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ انہی لوگوں کے لیے پرابلمز ہیں, تمام برڈن انہی لوگوں کے لیے ہیں, سوالات انہی لوگوں کے لیے ہیں. اور شاید اب آگے, لیکن اب چونکہ قوانین اس طرح سے سخت ہو گئے ہیں, ابھی آپ کا جو ایف بی آر کا اپنا انٹرنل مانیٹرنگ کا سسٹم ہے وہ بہت اپڈیٹ ہو گیا, ایڈوانس ہو گیا ہے. تو اگر آج وہ ذمہ دار نہیں ہے تو وہ 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد, 5 سال کے بعد وہ ذمہ دار ضرور ہوں گے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سر میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, جس طرح آپ نے کہا کہ جو ریٹرن فائلر ہے
اس کو فوائد نہیں مل رہے ہمارے ملک میں. لیکن اگر ہم اس کو کمپیئر کریں امریکہ سے یا کسی بھی ویل اسٹیبلش ممالک سے اگر ہم کریں جو ڈیولپڈ ہیں, تو ان کو وہ کون سے فوائد ملتے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی وہ فوائد یہاں پہ ہمارے ٹیکس فائدر کو دینے چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو تعلیم ملتی ہے, آپ کو صحت ملتی ہے, آپ کو پانی ملتا ہے, آپ کو سیکیورٹی ملتی ہے, آپ کی تمام اور رسپانسبلٹیز. آپ کے باہر کے ممالک میں کیوں سوشل سیکیورٹی کا کارڈ, ہر شخص کے پاس سوشل سیکیورٹی کا کارڈ ہوتا ہے, اس سوشل سیکیورٹی کے کارڈ کے اگینسٹ آپ کو تمام فیسلٹیز مل رہی ہوتی ہیں. یہاں پر اگر آپ لیں تو کیا آپ کے پاس صاف پانی ہے, کیا آپ کے پاس تعلیم ہے, کیا آپ کے پاس یہاں پر صحت ہے, کیا آپ کے پاس سیکیورٹی ہے؟ دیکھیں یہ وہ سوال ہیں جو ایک عام آدمی کرتا ہے. اب جو اس کو خرید سکتا ہے وہ تو خرید لیتا ہے, لیکن جو نہیں خرید سکتا اس نے تو اسٹیٹ کی طرف ہی دیکھنا ہے نا. اور پھر وہی سوال کہ ٹیکس کیوں دینا ہوتا ہے؟ اسٹیٹ پیسے اس لیے لیتی ہے کہ آپ ٹیکس لے کر عوام کو سہولیات دیتے ہیں, لیکن آپ کو اسکینڈل سننے کو کیا ملتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ آئی, پچھلے لوگ آئے, یا فلاں ڈپارٹمنٹ میں اتنی کرپشن ہو گئی. وہ کرپشن کس پیسے کی ہوتی ہے؟ وہ ہمارے پیسے کی ہوتی ہے. وہ پیسہ ٹیکس پیئر کا ہوتا ہے, وہ پیسہ انڈسٹریلسٹ کا ہوتا ہے جو ایکسپورٹ کے اگینسٹ آیا ہوتا ہے, وہ پیسہ ان ایکسپیٹریٹس پاکستانیز کا ہوتا ہے جنہوں نے پیسہ اپنے ملک میں بھیجا ہوتا ہے. اس پیسے کی کرپشن ہوتی ہے. تو پھر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے پیسہ دینا ہے اور وہ پیسہ میرا لوٹ مار کی نظر ہو جانا ہے, وہ میرا پیسہ عیاشی کی نظر ہو جانا ہے, وہ میرا پیسہ حکومتی اخراجات کی نظر ہو جانا ہے, تو میں پیسہ کیوں دوں؟ اس لیے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. جب لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ پیسہ میرے اوپر لگے گا ڈیفینیٹلی, تب الٹیمیٹلی آپ دیں گے. چونکہ لوگوں کو پتہ ہے انہیں ملتا ہی کچھ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیتے. اور دوسرا, آپ ان لوگوں کے خلاف کرتے بھی تو کچھ نہیں ہے جو نہیں دیتے, کیونکہ آپ انہیں یہ فائدہ نہیں دے سکتے. جب تک آپ فائدہ نہیں دیں گے, جب تک آپ عزت نہیں دیں گے, جب تک آپ ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے, تب تک لوگ ٹیکس نہیں دیں گے. بالکل ٹھیک. سر اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اسپیسیفکلی بزنس کمیونٹی کی بات کریں تو بزنس کمیونٹی کس طرح کے مسائل سے سفر کر رہی ہے, اور پروسیجرز جو ہیں وہ اتنے کمپلیکیٹڈ کیوں ہیں کہ عام بزنس مین جو ہے وہ کنفیوز نظر آتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو سسٹم بہت کمپلیکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, تمام اختیارات ٹیکس کلیکٹرز کے پاس ہے, ٹیکس پیئر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی سنوائی نہیں ہے. دیکھیں, میری ذاتی رائے میں یہ سنوائی نہیں ہے ٹیکس پیئر کی کہ اگر ایک ٹیکس کلیکٹر نے آپ کے خلاف اسسمنٹ دیا تو آپ اپیل میں چلے جائیں, آپ ٹریبونل میں چلے جائیں, آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں. تو اس ڈیوریشن میں جو آپ کے ساتھ ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ کیا اپیل میں مفت چلے جائیں گے؟ کیا آپ ٹریبونل میں بغیر پیسوں کے چلے جائیں گے؟ کیا آپ ہائی کورٹ میں آپ کا لائر کو آپ فیس نہیں دیں گے؟ سفرنگ علیحدہ, جو سفرنگ ہے آپ کے بزنس کو, جو مینٹل ایک ٹینشن آپ کے لیے آ گئی, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور دوسرا, آپ کیوں, واٹ از کرپشن؟ جب آپ کو بے جا اختیار دے دیا جاتا ہے تو وہاں کرپشن ہوتی ہے. کرپشن صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے پیسہ مجھ سے لینا ہے, کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ میرے خلاف فیصلہ کریں, کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ مجھے بلیک میل کریں, کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ مجھے مینٹلی ٹارچر کریں, کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ مجھے میرا کام نہ کرنے دیں, کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کریں. اب ایک اسیسنگ آفیسر اگر کسی کے خلاف غلط فیصلہ کر دیتا ہے تو اس سے کیا پوچھا جائے گا؟ کیا اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ فیصلہ ریورٹ بیک ہو گیا ہے ہائر کورٹ سے جا کر, تو تمہاری ACR خراب ہوگی, تم کو پروموشن نہیں ملے گی, تمہارے خلاف یہ فیصلہ ہوگا؟ نہیں. ہمیشہ سفر کون کرے گا؟ جو ٹیکس پیئر ہوگا. آپ کے خلاف فیصلہ ہو گیا, اوکے, ناؤ دا ٹیکس پیئر از ریسپانسبل فار اٹ. وہ جائے ٹریبونل میں جائے, ہائی کورٹ میں جائے. جو اسیسنگ آفیسر تھا وہ بریوز ذمہ ہے. جب تک آپ اسیسنگ آفیسر کو رسپانسبل نہیں کریں گے, جب تک آپ اسیسنگ آفیسر کو کوسچنیبل نہیں کریں گے, تب تک آپ کے ملک سے کرپشن ختم نہیں ہوگی, تب تک لوگ ٹیکس نہیں دیں گے. اب اتوار کے پیپر میں آپ کی بہت سی منسٹریز تھیں جن میں آیا ہوا تھا کہ AGP نے اس میں نکالا ہے کہ بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے, اربوں کی کرپشنز ہوئی ہیں. میں نام بھی لے لیتا ہوں, منسٹری آف فارسٹ بھی تھی, منسٹری آف پاور بھی تھی, منسٹری آف انٹیریئر بھی تھی. یہ بہت سی منسٹریز تھیں, ان تمام میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے. وہ کرپشن کس کے پیسے سے ہوئی ہے؟ وہ کرپشن ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہوئی ہے. تو ان سے پوچھیں کس نے کرپشن کی ہے, کہاں کرپشن کی ہے, ان کو لائن حاضر کریں ان سے. اور ایک اور بات, آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک انڈسٹریلسٹ نے بجلی چوری کی,
ایک انڈسٹریلسٹ نے گیس چوری کی، کروائی کس نے؟ کروائی تو ڈپارٹمنٹ کے آدمی نے. آپ نے اس انڈسٹری کی یا اس گھر کی بجلی تو کاٹ دی، آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کے آدمی کے ساتھ کیا کیا؟ صرف ٹرانسفر، اور تو کچھ نہیں کیا. جب تک آپ اس کو رسپانسبل نہیں کریں گے، پینلائز نہیں کریں گے، اس کو پینلائز نہیں کریں گے، تب تک وہ دوسروں کے لیے ایک سزا کے طور پہ ایک بنے گا نہیں، اسٹینڈس نہیں بنے گا. بالکل آپ اس کو پکڑیں. جب آپ جس کے پاس اختیار ہے، جب تک وہ آنسریبل نہیں ہوگا، جب تک اس سے کوسچن نہیں کیا جائے گا، تب تک آپ کے ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں تاکہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں، لوگ ٹیکس دیں، اور وہاں سے ہی پھر فوائد ملیں گے. اب آپ آڈٹس کون کراتا ہے جو ٹیکس میں ہے؟ اسٹیٹمنٹس کون فائل کرتا ہے جو ٹیکس میں ہے؟ آپ کے انڈسٹریلسٹ نے 12 سیلز ٹیکس کی ریٹرنز فائل کرنی ہے، 4 اب انہوں نے کر دی انکم ٹیکس کی ریٹرنز فائل کر دی ہیں. باقی ڈپارٹمنٹس اس کے علاوہ ہیں، سوشل سیکورٹی، EOBI، لیبر، انوائرمنٹ، بینکنگ، تمام ڈپارٹمنٹس اس کے علاوہ ہیں. آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک کے اندر انڈسٹری لگائیں، آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ روزگار دیں، آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ٹھیک ہونی چاہیے. کب ہوگی؟ جب آپ انڈسٹری لگائیں گے. تو اگر آپ انڈسٹریلسٹ کو سہولیات ہی نہیں دیں گے تو وہ کیسے؟ میں جی دیکھیں گے میری بات کرنے والی نہیں ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک انڈسٹریلسٹ 100% بھی ٹیکس نہیں دیتا تو خدا را اس سے کہیں کہ ایک اور انڈسٹری لگا لو اس ملک کے اندر، روزگار کے لیے، روزگار کے لیے، کیپٹل کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے. ٹیکس ہی نہیں نہ دے رہا، بجلی کا بل تو دے رہا ہے، آپ کے ملک میں وہ انویسٹمنٹ تو لا رہا ہے، آپ کے ملک میں مشینری تو لا رہا ہے، اور ایک انڈسٹری سے آپ کے بہت سے سرکلز چلتے ہیں، اس ایک انڈسٹری سے آپ کی بہت سی انڈسٹریز چلیں گی. بالکل ٹھیک. تو ہمیں یہاں پر انڈسٹری کو چلانا ہے. بالکل ٹھیک. سر یہاں پہ آپ نے بلیک میلنگ کی بات کی کہ بلیک میلنگ کی جاتی ہے انڈسٹریلسٹ جو ہوتے ہیں ان کو، تو بلیک میلنگ کس کس طرح سے کی جاتی ہے؟ دیکھیں غلطی وہی کرتا ہے جو سسٹم کے اندر ہوتا ہے. ٹیکس کون ادا کرے گا؟ جو سسٹم کے اندر ہوگا. ٹیکس اوائڈنس میں اور ٹیکس تھیفٹ میں فرق ہے. ٹیکس اوائڈ کرنا ہر ایک کا حق ہے، ٹیکس چوری کرنا حق نہیں ہے. آپ اوائڈ تو کر سکتے ہیں، اگر اوائڈ کرتے کرتے کہیں پر آپ سے چوری بھی ہو جاتی ہے تو اس کا یہ سزا نہیں ہے کہ آپ اس کو پھانسی دے دیں، آپ اس کو ضرور پینلائز کریں. لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ سے کہیں ٹیکس کم ادا ہو گیا یا ٹیکس آپ نے نہیں پورا ادا کیا تو اتنی ٹیکس کی رقم نہیں ہوتی جتنی اس کے اوپر پینلٹیز ہوتی ہیں، اتنی ٹیکس کی رقم نہیں ہوتی جس کے اوپر آپ کے وہ اس کے اوپر اور سر چارجز پڑ جاتے ہیں. تو ہمیں یہاں پر گورنمنٹ کو، ڈپارٹمنٹس کو، منسٹریز کو یہ ضرور چاہیے کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو خدارا وہ ٹیکس کی رقم لیں. اب بلیک میلنگ کہاں ہوتی ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ود ہولڈنگ کی اسٹیٹمنٹ دینی ہے تو اس کا روز کا جرمانہ 2500 روپیہ ہے. اور وہی قانون یہ بھی کہتا ہے کہ جو ایک اسیسنگ آفیسر ہے وہ اس کو منیمم 10,000 روپیہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اگر آپ نے ایک سال اسٹیٹمنٹ دیر جمع کرائی ہے 365 ضرب 2500 اور دوسری طرف ہے 10,000 روپیہ، وہ دونوں کیلکولیشنز کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ بھائی آپ نے اتنے لاکھ دینا ہے یا 10,000 دینا ہے. الٹیمیٹلی آپ کہیں گے 10,000 دینا ہے تو کہے گا بھائی اتنے پیسے میرے ہوں گے، 10,000 آپ لے لیں. دس از بلیک. بالکل ٹھیک. بھائی یہاں پر یہ ہے، بھائی آپ سے غلطی ہو گئی، تم یہ نہیں کرو گے تو ہم تمہارے خلاف یہ کر دیں گے، تم یہ نہیں کرو گے ہم تمہاری فلاں چیز سائن نہیں کریں گے. دیکھیں آپ کے ریفنڈس نکلنے ہیں، آپ کے اور آڈٹس ہونے ہیں، بہت سے معاملات ہیں ٹیکس پہ، اس کے بہت سے معاملات ہیں. صرف ہم دیکھیں صرف ایک انڈسٹریلسٹ اور ٹریڈر کے مسائل نہیں ہیں، یہ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کے بھی یہی ایشوز ہیں جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جائے گا. اور دیکھیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارا ٹیکس ڈپارٹمنٹ برا ہے. آپ کی مچھلی تو ایک ہی گندی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے. تو جو آپ کی اور جب آپ کے حکمران جب ہمارے یہ کہیں گے کہ ہمارے فلاں ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے تو وہاں کرپشن نہیں بھی ہوگی تو آپ نے امیج تو یہی دے رہے ہیں نا کہ وہاں پر کرپشن ہے. بالکل ٹھیک. تو دیز آر سم آف دا ریزنس. بالکل ٹھیک. سر یہ یہاں پہ مختصر میں جواب چاہوں گا کہ جو پالیسیز ہماری کنسسٹنٹ نہیں رہتی اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ الٹیمیٹلی آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کل کیا کرنا ہے.
میں ٹریڈرز کی مثال دوں گا یہاں پر کہ پچھلے سال جو ٹریڈرز کا ود ہولڈنگ ٹیکس تھا ان کی ٹوٹل ٹرن اوور کے اوپر وہ 1.25% تھا، اس سال 0.5% ہے، اگلے سال پھر 1.5% ہے. آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں، آپ انڈسٹریلسٹ کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ اگلے سال کیا اسکیم آ جائے گی، ٹریڈرز کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ اگلے سال کیا اسکیم آ جائے گی. تو دیکھیں جب آپ ایک اسکیم بناتے ہیں تو وہ اگر آپ انویسٹمنٹ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اسکیمز کو کنسسٹنٹ رکھنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جب آپ کا دل کیا اس کو کم انسرٹینٹی کی سچویشن نہیں ہوتی. آپ کے پچھلے آپ بالکل آپ کے سامنے ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ 13.25 پہ چلا گیا تھا، ہم نے اس کو ہاٹ منی کے پیش نظر ہم نے اپنے اس ریٹ کو بڑھا دیا، لیکن لوکل انڈسٹری کے لیے وہ آؤٹ آف ریچ ہو گیا وہ ریٹ. آپ کی جو کاسٹنگ تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. آپ کہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے، جب آپ کے انیشیل ان پٹس بڑھ جائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ ایکسپورٹ کیسے کریں گے؟ وہاں پر آپ کی وہ ایک انڈسٹریلسٹ کے لیے وہ فیزیبل نہیں رہا کہ اس لون کو لینا. پھر آپ اس کو واپس 7% پہ لے آئے، آپ کا سارا پیسہ باہر چلا گیا. ہاں یہ ریچ میں ضرور ہو گیا، لیکن جب آپ کی کنسسٹینسی نہیں رہتی، آپ اگر ڈالر کی آپ کے اگینسٹ روپی ویلیو آپ دیکھ لیں، اگر آپ اس کو اوپر لے کر جائیں گے، میں تو نارملی یہی کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی کرنسی کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. میں اس بات کے خلاف ہوں کہ اپنے روپی کو ڈی ویلیو کرو. یور کرنسی شوڈ بی اسٹرانگ. آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. اگر آپ اس کو بہتر کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کی جو یہاں کاسٹ ہے، چاہے وہ امپورٹر ہے، چاہے وہ لے مین ہے، چاہے وہ ایک نارمل انسان ہے، اس کے لیے وہ قیمت کم ہو جائے گی. آپ اس کو جتنا ڈی ویلیو کرتے جائیں گے وہ مہنگا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. سر ایک مختصر سا جواب میں چاہوں گا، سسٹم میں یہ جو لوپ ہولز آپ نے بتائے ہیں، آپ نے سجیشنز بھی دی ہیں، اگر مختصر طور پہ بتانا ہو کہ ان لوپ ہولز کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے ان کا کانفیڈنس گین کر سکتی ہے گورنمنٹ، وہ کیا اقدامات ہوں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو جتنی پالیسیز بنانی ہیں آپ کو اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لینا ہے. جب آپ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ آن بورڈ لے کر آپ یہ نہیں بنائیں گے، جتنے بھی آپ نے دینی ہے گورنمنٹ کو رائے دینی ہے کہ بھی آپ اس طرح سے پالیسیز بنائیں، وہ آپ نہیں کامیاب ہو سکتے. دوسری بات، آپ کو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو عزت دینی ہے، آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے فائلر اور نان فائلر میں. تیسری بات، آپ کو گائیڈ کرنا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے، پینلائز نہیں کرنا. جب آپ اپنی پینلائزنگ کی اس اسٹریٹجی کو چینج کریں گے تو الٹیمیٹلی چینج آئے گا. جب آپ کانفیڈنس دیں گے کہ تم نے غلطی کی، نو پرابلم، ٹیکس نہیں نہ دیا یار، تم دینے کو تیار ہو، جی میں تیار ہوں، دے دو. لیکن آپ کو اور جو آپ کا اسیسنگ آفیسر ہے اس سے آنسریبل ہونا پڑے گا. صرف ٹیکس پیئر کو آنسریبل نہیں ہونا، ٹیکس کلیکٹر کو بھی آنسریبل ہونا ہے. آپ سٹیپ تو اٹھائیں. دیکھیں ایک درخت ایک دن میں تناور نہیں بن جاتا. ایک بیج آج لگائیں گے تو اس کے آفٹر افیکٹس دیکھیں گے. آج بیج تو لگائیں. آپ تو بیج بھی نہیں لگاتے. بیج لگائیں گے تو وہ پودا بنے گا، پھر درخت بنے گا. اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یو شوڈ ہیو اے ول. آپ ول اچھی سوچیں. اور شاید ہماری نیت صاف نہیں ہے. ہمیں اللہ اور اس کے حبیب پہ توکل کرنا بہت ضروری ہے. اور ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں آج آپ کے سامنے میں جواب دے رہا ہوں، مجھے کہیں اور بھی جواب دینا ہے. جب ہم اس بات کو جان لیں گے نا تو سارے سسٹمز ٹھیک ہو جائیں گے. بے شک ایسی ہے. سر یہ ہمارے لیے آنر ہے آج آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں تشریف لائے، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. سر آپ جناب قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق بھی بہت پرانا ہے، تو میں رائے لینا چاہوں گا آپ کی ان کے کام کے بارے میں. بہت سی دعائیں، اور وہ صرف میں ہی ان کو نہیں سنتا، میں پبلکلی کہنا چاہوں گا کہ میری والدہ انہیں بہت سنتی ہیں. اور وہ مجھے بلکہ تقریباً روز میں گھر جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ اپنے وقت میں سے صرف 10 منٹ قاسم علی شاہ کے لیے نکال لو اور ان کی بات کو سنا کرو، تمہاری زندگی بدل جائے گی. میرا حال ہے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو تیکسیشن کے نظام کو جاننا چاہتے تھے اور اس میں آنے والے لوپ ہولز کو جاننا چاہتے تھے، ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.